آج 10 سپتمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم مجھے، میرے گھر والوں کو، FM 102.2 کی ٹیم کو، ہمارے سامعین کو اپنے فضل کے احاطے میں رکھنا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 10 سپتمبر ایک ہی اہم دن ہے اور وہ ہے عالمی دن خودکشی کے خلاف۔ خودکشی کا رجحان دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ عام عوام کو اور خواص کو یہ بتایا جا سکے کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے یا خودکشی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ایسی موت کو حرام قرار دیا، لیکن بعد میں جو دوسرے قومیں ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں یا دوسرے ملک ہیں، ان لوگوں نے بھی اسے اچھی موت قرار نہیں دیا اور اس کی وجوہات پر غور کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے لیے بہت سارے طریقہ کار بنائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی 3000 افراد جو ہیں وہ روزانہ دنیا بھر میں خودکشی کرتے ہیں۔ WHO کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 1 ملین جو لوگ ہیں وہ سالانہ خودکشی کرتے ہیں، اور جس میں خودکشی جو ہے اس کی بے شمار وجوہات پہ جو ہے وہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ 2-3 طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اور اسے خود کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے کئی مریضوں کو دیکھا جنہوں نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی اور بعد میں جب ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، مجھے یاد ہے ایک ہمارے دوست تھے، انہیں الیکٹرک شاک لگایا گیا، وہ دن اور آج کا دن دوبارہ انہوں نے خودکشی کی اٹیمپٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ دوسرا اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ سماجی ہوتی ہیں، جس طرح سے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کی شادی میں ناکام رہتے ہیں۔ بعض اوقات اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ اس کو ماں نے ڈانٹا ہوتا ہے، بعض لوگ اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کے باپ نے ڈانٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو سماجی معاملات ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں آ کے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں سامنے آتے ہیں کہ ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کر اور مسائل زندگی کے جو ہیں وہ اس سے تنگ آ کر اپنے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا اور بعد میں خود کو بھی اس نے مار ڈالا۔ پاکستان میں بھی ایسے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، دنیا کی خبریں بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ جاپان ایک ایسا ملک میں جہاں خودکشی کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کو تھوڑا سا مذہبی تحفظ شاید حاصل ہے۔ وہاں بچے جو ہیں وہ اس لیے بھی خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی وہاں تعداد ایسی ہے جو فیل ہونے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں، یا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ جی میں نے فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے، وہاں وہ نہیں پہنچ پائے اور اس لیے جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بے شمار اس پر ریسرچ تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ دن بھی اسی لیے ہی منایا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں کو سامنے لایا جا سکے۔ اس موقع کے اوپر جو ہے حکومتی سطح پر اور نان گورنمنٹل سطح کے اوپر یہ جو ہے ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے جو ہے اس کو منایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے ایسی طریقہ کار اور تدابیر پہ غور کیا جاتا ہے جس سے اس شرح کو کم کیا جا سکے۔ کانفرنس کی جاتی ہیں، ایجوکیشنل سیمینار کیے جاتے ہیں، پبلک لیکچرز جو ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، میڈیا پروگرام جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کی آگاہی جو ہے عام افراد تک پہنچائی جائے کہ کس طرح سے خودکشی سے لوگوں کو منع کیا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے۔ اس میں جو اہم کردار جو ہے میرے خیال میں وہ میڈیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے تو کہہ دیا کہ جی خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کو سمجھانے میں، کرنے میں جتنا اچھا کردار میڈیا کر سکتا ہے شاید دوسرے کوئی بھی میڈیم نہ کر سکتا ہو۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر میں اس کی بات کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ڈرامے ایسے دیکھے جس میں ایک شخص جو ہے وہ کسی محبت کے لیے خودکشی کر لیتا ہے۔ تو جب آپ اس کو یہ دکھانا شروع کر دیں گے آپ کا ہیرو جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور پھر وہ ایک لڑکی کے لیے خودکشی کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی کاز نہیں، کوئی وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی دی ہے وہ اس کا کوئی اس کو حق نہیں ہے۔ اس لیے حرام موت کیوں کہا گیا اسلام میں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیز کو اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ آپ جو ہے یہ زندگی جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے، یا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔
تو جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی موت جو ہے وہ حلال موت نہیں ہے، وہ حرام موت ہے۔ اس طرح سے آج کل خودکش حملہ ہوتے ہیں، خودکش موجود ہیں، دوسرے اٹیک ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں مختلف طرح سے ان کو اس طرح سے ٹرانس میں لایا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ جنت کی چابی لے کر جو ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن دراصل وہ خودکشی ہوتی ہے، اور وہ اسی لیے وہ جو ہیں وہ خودکش حملہ آور کہلاتے ہیں۔ میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ اسلام میں اگر خودکشی حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اور پھر جو میڈیا ہے اس کو گلیمرائز نہ کرے خودکشی کو، کہ آپ کے بہت سارے ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، مطلب اس طرح کے سین۔ بے شک ہاف ٹائم کے بعد یہ بتایا جائے کہ جی ہاں جی خودکشی حرام تھی اور اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے جس میں آپ یہ دکھا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہیرو ہے اور وہ ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے سین جو ہیں، ایسی گفتگو جو ہے، اور اس کو بالکل جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بچی چھوٹی سی ٹی وی کے اوپر دکھائی جا رہی تھی، ایک بہت ہی معروف چینل کے اوپر، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا باپ جو ہے وہ قزاقوں کے قبضے سے چھڑا کر نہ لایا گیا تو میں خودکشی کر لوں گی، اور اس کے اوپر اس سین کو یا اس منظر کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب اس کو اور اوپر اجاگر کیا جائے، اس کا اثر امپیکٹ جو ہے اس کو بڑھایا گیا، حالانکہ جملہ آخری ایک اور آنا چاہیے تھا کہ نہیں بیٹا خودکشی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے باپ کو قزاقوں سے چھڑا کے لایا جا سکے، اور بعد میں اس کو وہ کیا بھی گیا۔ جب یہ میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ اس نے کس بات کو کتنا اجاگر کرنا ہے، اور خاص طور پر جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں میں، کہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو اس طرح سے حرام موت نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ جان دینی ہے تو پھر اس کی راہ میں دینی چاہیے۔ آج